پہلی بات تو یہ ہے، دوسرا السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں نجم الدین نیئر۔ جی ناظرین، ہم سب کو پتہ ہے اس وقت گلگت بلتستان حکومت یہاں پر آئی ٹی اور ٹورزم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ جی اسی حوالے سے ہم آپ کو آج ایک ایسے سکسیس سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ضلع کانچے کے جو سیاچن کے دامن میں ایک ایسے سکسیس سٹوری جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی موسیٰ بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، تو یہ بھی یہاں پر ٹور آپریٹر ہے، وہ اپنا ٹور کمپنی چلا رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج دی کالج آف ڈیجیٹل بلتستان کے جو اونر ہے سر دولت، اس نے انہیں جو اپنے کمپنی کے لیے یہاں پر ویب سائٹ بنا کے دی ہے۔ تو آئے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ویب سائٹ ہے وہ کیوں بنائے گئے ہیں، اس سے ان کے لیے کیا بینیفٹ ہوں گے۔ تو آئے ہم انہیں سے خود ان کی زبانی اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ موسیٰ بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا، کیا کہیں گے موسیٰ بھائی، ابھی آپ نے یہاں پر جو ویب سائٹ اوپن کی ہے تو کیا آپ کا ایکسپیکٹیشن ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے نعیم بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرنا چاہوں گا، علی موسیٰ، سی ای او آف کراکرم ٹریولز اینڈ ٹورس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، یہ ٹورزم کمپنی ہے۔ تو پچھلے 8 سے 10 سالوں میں جو ٹورزم میں ایز اے گائیڈ جو میں کام کر رہا تھا، جس میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب مجھے اسی 8-10 سالوں میں نے جتنا یہ جو ٹورزم فیلڈ جو میں نے سیکھا، کیونکہ مجھے ایک کمپنی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب میں یہاں پہ 8-10 سالوں میں جو میں نے ایز اے گائیڈ کام کرتے تھے، تو میرے جتنے بھی کلائنٹ بنے تھے جن کے ساتھ میں آلریڈی پہاڑوں میں گھومے تھے، ایز اے ٹور، ایز اے ایکسپیڈیشن، ایز اے ٹریکنگ میں گھومے تھے، تو وہاں سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ مجھے اب ایک کمپنی رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ریسنٹلی میں نے جو ایک کمپنی رجسٹر کیا ہے کراکرم ٹریولز اینڈ ٹورس کے نام سے، اور جب کمپنی میں نے رجسٹر کر لی تو مجھے جو اہم میرے لیے جو چیز کی ضرورت تھا وہ ویب سائٹ تھا۔ کمپنی کی ویب سائٹ، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی کمپنی کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے جی اس کا ویب سائٹ ایک معنی رکھتا ہے، کیونکہ ویب سائٹ کے بغیر کمپنی ایک ادھورا ہے، کمپنی کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کمرے کے اندر آپ نے گھسنا ہے یا جانا ہے، اس کے لیے آپ نے دروازہ، آپ نے اس کمرے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو کمپنی کی جو دروازہ ہے وہ کیا تھا؟ ویب سائٹ تھا۔ اب میں نے ویب سائٹ بنانے کے لیے میں نے سر دولت سے میں نے کنٹیکٹ کر لی، اور سر دولت نے بھی مجھے اس پہ انکار نہیں کیا، کیونکہ اس کی قیمتی وقت میں سے انہوں نے وقت نکالنے کا میرے ساتھ عہد کیا، اور میں نے دولت بھائی کو میں نے یہ جو کمپنی بنانے کے لیے دیا، اور واقعی میں اس کمپنی کی جو ویب سائٹ ہے، جو میرا توقع میں بھی نہیں تھا کہ اتنا ڈائنامک اور بہت ہی فینٹاسٹک جو ویب سائٹ بنا رہے، اس کی پورا ٹیم، ڈینوٹ ٹیک ٹیم نے ایک بہت ہی عالیشان ویب سائٹ بنایا تھا۔ اور میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھتے ہی میں یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو واقعی میں کوئی باہر کا کوئی، میرے خیال میں کوئی کمپنی بنا سکتے ہیں، پاکستان کے اندر تو مشکل ہے۔ تو آپ ان کام سے مطمئن ہیں؟ اور میں 100% بلکہ 110% اس کام سے مطمئن ہوں، اور میں سیٹسفائیڈ ہوں، اور بہت خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس وقت، اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے جو ہی یہ لانچنگ کیے تقریباً کوئی 3-4 دن بعد مجھے فارنرز، خصوصاً فارنرز کی مجھے رسپانس آئی۔ انہوں نے ویب سائٹ پہ وزٹ کیے تھے، اس سائٹ پہ www.karakoramtravels.com پہ وزٹ کر کے مجھے رسپانس آیا کہ واقعی میں یہ جو ویب سائٹ ہے وہ بہت فینٹاسٹک۔ اٹلی، جرمنی اور یو ایس اے سے مجھے میسیج آئی کہ میں آپ کو ابھی انٹرویو کے بعد میں آپ کو میسیج بھی دکھاؤں گا فارنرز کی، جو میرے دوست ہیں انہوں نے بہت تعریف کی، نہ صرف میں نے نہیں، پورا میرے دوست اور جو باہر کے ممالک کے میرے جتنے بھی دوست ہیں ان سب نے تعریف کی، اور میں بھی بہت مطمئن ہوں اس ویب اچھا، ان کے جو پرائز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب میں نے باہر 1-2 کمپنی سے میں نے رابطہ کیا ویب سائٹ بنانے کے لیے دولت بھائی سے پہلے، انہوں نے مجھے ڈالرز میں مجھے پے کرنے کو کہا، اور ڈالر میں مجھے بہت مہنگا پڑتا تھا، کوئی تقریباً پاکستانی 8-10 لاکھ روپے پڑتا تھا۔ تو پھر میں نے وہ تو میرے لیے پاسبل نہیں تھا، ویسے بھی میرا تھوڑا وہ تھا فائنینشلی، تو ابھی میں نے ریسنٹلی کمپنی اوپن کیا تھا، تو میں نے دولت بھائی کو جب میں نے یہ بتایا، تو دولت بھائی تو آپ یہ کہو اس پرائز کی 10% بھی نہیں بتا رہا تھا ریٹ،
اتنے مناسب قیمت میں اتنے فینٹاسٹک اور اتنے خوبصورت ویب سائٹ جس کو دیکھ کے کلائنٹ کا دل بھر جاتا ہے. اور انہوں نے مجھے اظہار بھی کیا ہے آپ یہ ویب سائٹ کو دیکھ کے ہمیں ایک الگ سے ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھے ڈیٹا پٹ کیا ہے اس میں. تو میں بہت خوش ہوں اور میں دولت بھائی اور اس کی پورا ڈی نوٹ. ناظرین جیسے کہ آپ نے موسیٰ بھائی کی گفتگو سنی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے جو ویب سائٹ کے حوالے سے دی کالج آف ڈیجیٹل بلتستان کی جو ٹیم ہے ڈینو ٹیک کی جو ٹیم ہے ان سے بہت زیادہ مطمئن ہے. تو آئیے ہم مزید اس ویب سائٹ کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے دولت صاحب سے کہ اس ویب سائٹ سے ضلع گانچے کے لیے کیا بینیفٹ ہوں گے، خاص کر جو موسیٰ بھائی نے اس کو بنائے تو کیا واقعی میں ان سے ان کے جو توقعات پر یہ اتریں گے، کیا اس میں کوئی ایشوز تو بعد میں آئیں گے، یا اس نے بہت جو سوالات جنم لیتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے سر؟ اللہ کا کرم. اچھا سر، ابھی موسیٰ بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان کو ایک ویب سائٹ بنا کے دی ہے، تو کیا کہیں گے سر یہ ویب سائٹ ان کے لیے کتنا فیصد فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ نجوم بھائی، ڈینوٹ ٹیک کے نام سے میں ایک مارکیٹنگ ایجنسی چلا رہا ہوں، اور ساتھ ہی ڈینوٹ ٹیک میرا سافٹ ویئر کمپنی کا نام ہے. مین بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ گنگچے سیاچن کے دامن میں، مشبروم کے پہاڑ کے دامن میں، یہ ڈسٹرکٹ گنگچے پاکستان کا سب سے لاسٹ ڈسٹرکٹ کا دی ون اینڈ اونلی پہلا سافٹ ویئر کمپنی ہے ڈینوٹ ٹیک جو ہم چلا رہے ہیں. اور ڈینوٹ ٹیک نے اس سے پہلے ہماری ٹیم نے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گانچے کا جو ٹورزم پورٹل ہے گو گانچے گارجیس گانچے گو گانچے .gov.pk، یہ بھی ہم نے یہیں سے بیٹھ کے یہاں کے لوکل ٹیلنٹس کو یوز کرتے ہوئے بنایا ہے. ساتھ ہی ہم نے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا DNPGV.gov.pk، یہ جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا جو پورٹل سسٹم تھا اس کو بھی ڈسٹرکٹ گنگچے کی لوکل ٹیلنٹس کو استعمال کرتے ہوئے یہاں کے بچوں سے، یہاں کے بچیوں سے انہی کی ٹیلنٹس کو یوز کرتے ہوئے انہی کو سکھا کے ان کے ذریعے بنایا ہے. اسی کا ایک اور سکسیس سٹوری ہے موسیٰ بھائی کا جو ٹورزم پورٹل ہم نے بنایا ہے، ان کی جو پراپر جو ٹورزم ویب سائٹ ہم نے بنا کے ان کو دیا ہے. یہ ویب سائٹ ایسا ہے، آپ لوگ سب سے پہلے آپ سب نے سرچ کرنا ہے کراکرم www.karakoram.travels.com. آپ سرچ کریں، اس معیار کا ہم نے ویب سائٹ بنا کے موسیٰ بھائی کو دیا ہے. ٹوٹلی ڈائنامک، اور اس کی یوزر انٹرفیس، اس کی بیک اینڈ، اس کی فرنٹ اینڈ، اس کی فلو، یہ کتنا گوگل فرینڈلی ہے، یہ کتنا موبائل فرینڈلی ہے، اس حساب سے ہم نے اس کو کام کیا ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو اس لیول کی سائٹ بہت کم آپ کو دیکھنے. آپ آن دی ریکارڈ بول رہے بات؟ آن دی ریکارڈ یہ بات بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ میں ٹاپ ریٹڈ فری لانسر بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے انٹرنیشنلی کم سے کم میں نے 100 سائٹس میں نے انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے میں نے سائٹس بنا کے دیا ہے، میری ڈینوٹ ٹیک کی جو ٹیم کے ذریعے بنا کے دیا. تو ایئرس آف میری ایکسپرٹیز ہے کہ کس طرح کے سائٹس بنائے جاتے ہیں اور کس طرح کے سائٹس کو باہر کے جو لوگ ہیں UK USA جرمنی، آپ فرانس کی بات کریں، ان لوگوں کو کس طرح کے سائٹس ان کو دکھانا پڑتا ہے، کس طرح کے سائٹس سے وہ اٹریکٹ ہو کے پاکستان گھومنے آئیں گے. اس میں میری ان ڈیپتھ ایکسپرٹیز ہے. اس ایکسپرٹیز کو میں نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں دی کالج آف ڈیجیٹل بلتستان کے میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے سکھایا. سکھانے کے بعد ان کو ہم نے ڈینوٹ ٹیک میں انٹرنشپ دیتے ہیں. انٹرنشپ دینے کے بعد پھر میں ان کو جاب آفر کرتا ہوں. پھر ان کو اپنے ساتھ رکھ کے میں اپنی ایکسپیرینس کے بیسڈ پہ ان کو سکھا کے ان سے یہ سارا کام کرواتا ہوں. رائٹ ٹائم ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی کام کریں، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے ساتھ بھی کام کریں، اور پاکستان میں لوکل انٹرنیشنل بہت سارے کلائنٹس کے ساتھ کام کریں. انہی بچوں کی ٹیلنٹس کو ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈسٹرکٹ گنگچے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ڈسٹرکٹ گنگچے میں فیسلٹیز کی کمی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ گنگچے کے لوگ دنیا بھر کے باقی جو لوگوں کے ساتھ یہ کمپیٹ کر سکتے ہیں، یہ ایبلٹی یہاں پر ہے. جی تو بھائی تو یہ بتائیے گا کہ سر بہت سارے ایسے ہم نے فری لانسر ایسے IT ایکسپرٹ دیکھے ہوئے جو اپنا ڈگری تقریباً 4-5 سال اسی کے اوپر لگواتے ہیں، یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ جو ویب سائٹ بنانے کے بعد لوگوں کا بہت زیادہ تحفظات رہتے ہیں یار کہ اس بندے نے اس کو بنائے تھے، حالانکہ IT ایکسپرٹ تھا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ آپ نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ان کو 5-6 مہینے کے اندر ٹرین کیے اور وہ اس کے اوپر کام کیے ہوئے ہیں، تو آپ یہ کیسے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے جا کے چل سکتے ہیں؟ نجم بھائی، یہ سارے مینٹورشپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جو
یہاں پر آپ کی جب بھی آپ اس طرح کی سروسز دیتے ہیں تو آپ کا ڈگری میٹر نہیں کرتا، آپ کا سکل اینڈ کس مینٹور کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے کام کیا ہے، اس مینٹور کو پریکٹیکل لائف میں کتنا ایکسپیرینس ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ میری بات شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ڈگری الگ کہانی ہے، میں بھی سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ڈگری کے دوران میں نے اس طرح کی سائٹس بنانا یا اس طرح کے کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا، یہ میں نے یونیورسٹی سے نہیں سیکھا ہے۔ ایک یونیورسٹی کا تعلیم ایک الگ، اس کی ایک الگ ویلیو ہے، اس کی ایک الگ طریقہ ہے۔ باقی میں نے پنڈی اسلام آباد میں کمپنیز میں جا کے میں نے کام کیا ہے، وہاں ایز اے انٹرنشپ میں انٹرنی میں بیٹھا ہے، پھر میں فائیور اپ ورک ان پہ میں نے کلائنٹس کے ساتھ کام کیا ہے، میں ٹاپ ریٹڈ فری لانسر ہوں، ان کے ساتھ ورک کیا ہے۔ میری ایکسپیرینس نے، میری پریکٹیکل ورک نے مجھے سکھایا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے پاس جو بھی بچے یہاں پر آتے ہیں، یہ ریئل ٹائم میرے کلائنٹس کے ساتھ میں نے ان کو گروپ بناتا ہوں۔ کلائنٹس میرے ابھی یہ سامنے کیمرے پہ بھی لڑکا بیٹھا ہوا ہے، پیچھے جو ان کے لڑکے بیٹھے ہیں، یہ سارے کلائنٹس کے ساتھ گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کلائنٹس کے ساتھ گروپ بناتا ہوں ان کا، کلائنٹس ان سے کام نکالتے ہیں، ان کو دھو دھو کے ان سے کام نکالتے ہیں، تب ان کو صحیح ریئل ٹائم ان کو نا پروجیکٹس پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے، دین ان کی جو اسکلس نکھارتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے۔ تو اسکل کے لیے آپ نے ریئل ٹائم پروجیکٹ پہ بیس کے کام کرنا ہے، تو آپ ود ان اے شارٹ ٹائم بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ رسمی تعلیم کی بات کریں تو اس کی کہانی ایک الگ چیپٹر ہے۔ اچھا، تو کیا آپ کو لگتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے مصطفیٰ جو ٹورزم کے حوالے سے آپ نے جو ویب سائٹ بنا کے دی ہے، اس کے بعد ضلع کانچی کے اندر ٹورسٹ کی فلو زیادہ ہوں گے، کیونکہ پچھلے سال ضلع کانچی میں ٹوٹل 27,000 ٹورسٹ آئے ہیں۔ بالکل، ڈسٹرکٹ گانچے کمپیریٹیولی اگر ہم باقی ڈسٹرکٹس کی بات کریں، اسکردو گلگت کی بات کی جائے، تو ڈسٹرکٹ گانچا ابھی ٹورزم میں بہت پیچھے ہے۔ ڈسٹرکٹ گانچے میں ٹورسٹ نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا دا ون اینڈ دا اونلی ریزن یہی ہے کہ ڈسٹرکٹ گانچے کو اس طریقے سے پروموٹ نہیں کیا جا رہا ہے، یا اس طریقے سے پروموشن نہیں مل رہے ہیں جس طریقے سے باقی ڈسٹرکٹس میں ہنزا والے جس طرح اپنے علاقے کی پریزنٹیشن کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، گلگت جس طرح کرتے ہیں، اسکردو میں رائٹ ٹائم کر رہے ہیں، اس طرح کے ڈسٹرکٹ گانچے میں ابھی وہ شعور نہیں ہے۔ تو اب میں نے پچھلے سال بھی ہم نے جو گورجز گانچے کا جو ویب سائٹ بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ گانچے کو ایک کلچرل اور ایک مہذب قوم کی طرح ہم اس کو دنیا کو پیش کریں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ڈسٹرکٹ گانچے میں ٹورسٹ کی فلو بے شک کم بھی ہو، لیکن جو بھی آئے وہ یہاں سے ایک پازیٹیو ایکسپیرینس کے ساتھ یہاں سے جائے۔ میں ایزیوم کرتا ہوں کہ اس ٹائم جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے جو پورٹل بنایا ہے اس کے تھرو انشاءاللہ 2026 میں اگر حالات صحیح رہی، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ڈیزاسٹرس وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں آیا جس طرح پچھلے سال آیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹرکٹ گانچے میں بھی ٹورزم کی فوکس اچھی ہو سکتی ہے۔ باقی یہاں کی لوکل جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی میرا میسیج ہے، ہوٹل اونرس ہے، ٹورس آپریٹرس ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جب تک اپنا آپ کو پریزنٹ نہیں کریں گے آپ کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ دو موبائل پہ دیکھتے ہیں، ٹورسٹ اپنے موبائل پہ دیکھ کے ہی آنا ہے انہوں نے۔ آپ کے اگر آپ کا ہوٹل، آپ کا ٹورسٹ کمپنی کسی کے موبائل میں نہیں شو ہو رہا ہے تو آپ بالکل آف لائن کام کر رہے ہیں، آپ کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا۔ ڈسٹرکٹ گانچے کو پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس کی پازیٹیو امیج کو دنیا کو دکھانے کی بہت ضرورت ہے۔ تو میں ایزیوم کرتا ہوں، میں انشاءاللہ وش کروں گا کہ ڈسٹرکٹ گانچے میں 2026 میں ایک اچھا ٹورسٹ کی فلو یہاں پر آئے۔ موسیٰ بھائی کا جہاں تک کام ہے، یہ موسیٰ بھائی کی اپنی بھی ایئرس آف ایکسپیرینس ہے، انہوں نے خود بتایا 8 سال سے ٹورزم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور یہ فزیکلی کام کر رہے تھے، اس سے پہلے ریفرنس بیس پہ کام کر رہے تھے۔ میں نے ان کا سائٹ بنا کے دیا ہے، اس کے ساتھ میں نے اور بھی بہت سارے ٹورسٹ کمپنیز کو سائٹس بنا کے دیا ہے، ان کا میں ایڈ بھی چلاتا ہوں، تو ان کی بزنسز گرو ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ بھائی کا بھی یہ ہے کہ 110% ہے کہ اس کا انشاءاللہ 2026 میں یہ اپنی انرجی کو برقرار رکھا تو موسیٰ بھائی کے لیے اچھا خاصا کلائنٹس آ اچھا، سکتا تو ہے۔ ان کو آپ ویب سائٹ بنانے کے لیے ان صاحب نے کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ میں نے بہت کم ڈیمانڈ کیا ہے نجوم بھائی، وہ ایک ہوتے ہیں نا، میں آپ کو سمپلی بتا دوں تو بس ایک چھوٹا سا ایک موبائل فون کا جو قیمت ہے نا اس سے بھی کم میں نے بنا کے دیا ہے۔ موسیٰ بھائی میرا دوست ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، موسیٰ بھائی ایک پورا انیشیٹو لے رہے تھے۔ موسیٰ بھائی کا بزنس چلے گا، یہ چل بھی رہا ہے، انشاءاللہ چلے گا۔ ان کے پاس ٹورسٹ آئیں گے، یہ لاکھوں ڈالرز جب کمائیں گے میں ان سے پھر وصولی کروں گا۔ تو ابھی آپ نے کم لی اس وجہ سے؟ بہت کم لیا، اچھا بہت کم لیا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کی جو ڈینوٹیک ٹیم کے حوالے سے بات کریں تو اب تک کتنے ممبرس ہیں جو آپ کے ساتھ کام کریں؟ میرے پاس میرے خیال میں تقریباً رائٹ ٹائم میرے پاس کوئی 13 ممبرس ہیں، وہ ساری اسی ابھی یہاں پر موجود ہے کرنٹ؟ ابھی ہی یہیں پر ہی ہیں۔ میں آپ کی ویڈیو کے ساتھ تو وہ ہماری جو ڈینوٹ ٹیک کا بھی ٹور، ڈینوٹ ٹیک کی ٹیم ہے میرے پاس یہاں پر، جو اپنے کیبنس میں صبح آتے ہیں، شام کو یہاں سے جاتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جس میں میل فیمیل دونوں ہیں؟ جی جی جی، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈسٹرکٹ گنچے کی جو بچیاں ہیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں، بالکل۔
باقیوں کی نسبت. تو بچیاں ہیں ماشاءاللہ، بہت ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں، وہ یہاں پر آ کے کام کر رہے ہیں. تو آخر میں کیا پیغام دیں گے سر؟ اب میری پیغام یہی ہے کہ ڈسٹرکٹ گانچھے کی ہی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. میں ڈسٹرکٹ گانچھے کے لیے میرے یہاں کے جو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان کے لیے میری یہی ایک پیغام ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ گانچھے کو دنیا کے سامنے ایک بہت اچھے امیج کے ساتھ آپ دکھانے کی کوشش کریں. میرا ویژن بھی ایک ہے کہ میرے دی کالج آف ڈسٹرکٹ بلوچستان کا بھی ویژن ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ گانچھے کو ایک رچ کلچرل، ایک رچ ٹورزم ایک سیکٹر بنانے کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ گانچھے کو دنیا ڈیجیٹل گانچھے کے نام سے بھی جانے. ڈسٹرکٹ گانچھے میں ایسے ایسے فریلانسرز پروڈیوس ہو کہ دنیا مانے کہ اگر ہم نے آن لائن کسی سے کام کرانا ہے کہ ڈسٹرکٹ گانچھے کے لوگوں کو کرو، وہاں کے لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس مشن پہ ہم کام کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اگر ہمارے اس نیت پہ اللہ کی طرف سے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ گانچھے بہت جلد گانچھے کا ایک پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے رہے گا. بہت بہت شکریہ طلعت بھائی اور مرشد صاحب کہ آپ لوگوں نے کہ آپ نے موقع دیا. جی ناظرین، آج یہاں پر بیسیکلی یہ جو آج ہمیں جو ٹور کمپنی کے حوالے سے یہاں پر جو ویب سائٹ بنائی تھی اس کا آج یہاں پر لانچنگ تھے، اور اسی حوالے سے ہم آپ لوگوں کو ان کی مکمل آپ لوگوں نے ان سے بات بھی کروائی ہے. ان کے جو تھاٹ تھے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، خاص کر ضلع گانچھے کے اندر اس طرح کے جو انیشیٹ لینا. اور یہاں پر ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر نیٹ کا بہت زیادہ فقدان ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہے. یہاں پر 2G کہا جاتا ہے کہ 3G 4G آتے ہیں لیکن چلتے نہیں. اس کے باوجود یہاں پر اس طرح کے انیشیٹ لینا ہے، اس طرح کے کام کرنے یقیناً قابل احسان اقدام ہے. اور خاص کر اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آن دا کیمرہ ان کا جو چیلنج بھی یہی تھا کہ یار ہم آن دا کیمرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس طرح ہم نے ویب سائٹ بنائی وہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گے. تو یقیناً اس سے کم پرائز میں یہ چیزیں ملنا یقیناً ضلع گانچھے کے لیے بہت زیادہ اچھی بات ہے اور خوش آئند بات بھی ہے. اور جو اچھا کام کرے تو جو بھی ہو ہم سب کو ان کے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کا حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ مزید بہتر کام کر سکے. انشاءاللہ ایک اور نئی جگہ پر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان نجم الدین نیئر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.